صبر و تحمل سے کام لیں. اگر کوئی تکلیف بھی دے, ایذا بھی دے تو اس کو برداشت کریں, اور کسی قسم کا کوئی ایسا فعل اپنی طرف سے سرزد نہ ہو کہ دوسروں کو موقع ملے. ہماری ملاقات قائد ملت حضرت مولانا عزت زادہ خان صاحب سے بھی ہوئی. انہوں نے بھی اس کی شدید مخالفت کی. سب اس کی مخالفت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل کسی بھی صورت میں انشاءاللہ منظور نہیں ہوگا. جلوس آپ لاکھ پرامن طریقے سے نکالیں, احتجاج لاکھ پرامن طریقے سے کریں. خاندان اعلیٰ حضرت کے لوگ موجود ہیں, ان سے مشورہ کریں. اپنے طور پر 4 نوجوان جمع ہو گئے اور اپنے طور پر فیصلہ کر لیا پوری قوم کا, ویسے نہ کیا جائے. کرتے ہیں 4 آدمی لیکن بھگتنا پوری قوم کو پڑتا ہے. 30 تاریخ کو 11 بجے پارلیمنٹ میں میٹنگ ہے, اور پارلیمنٹ کے ہال میں, تو وہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کی شرکت ہوگی. ہم کو وقف بل میں ذرا برابر بھی ترمیم منظور نہیں. آداب, میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی. ہم اس وقت یو پی کے ضلع بریلی میں ہیں. فاضل بریلوی امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت کے عرس کا آغاز ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت رضا اکیڈمی ممبئی کے بانی محمد سعید نوری صاحب ہیں. وہ عرس میں شرکت کے لیے ممبئی سے آئے ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت ان کی مصروفیت ہے کافی, لیکن ہمارے لیے انہوں نے وقت نکالا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. ادھر کئی ایشو چل رہے ہیں ایسے, آپ اس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں بھی وہ چیزیں چل رہی ہوں گی. ایک تو وقف والا معاملہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ ممبئی میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے, اس کو لے کر ملک بھر میں تھوڑا غصہ دکھائی دے رہا ہے. جس طرح کے ایشو ہیں اور اس میں اعلیٰ حضرت کا عرس ہو رہا ہے, جو اعلیٰ حضرت کی شیدائی ہیں ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, ہم لوگ اعلیٰ حضرت کے عرس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور یہاں پر بہت ہی اپنی بات امن و امان کے ساتھ پیش کی جاتی ہے, اور قوم کو, ملت کو پیغام دیا جاتا ہے, عشق رسول کا پیغام دیا جاتا ہے. یہاں پر کسی قسم کا کوئی عوامی احتجاج وغیرہ کا نہ اعلان ہوا ہے, نہ یہاں پر ابھی کوئی اس طریقے سے کسی اور تنظیم نے اعلان کیا ہے. لہذا یہ عرس پرامن طریقے سے ہونا چاہیے, اور اس میں کسی قسم کی کوئی, بلکہ صبر و تحمل سے کام لیں. اگر کوئی تکلیف بھی دے, ایذا بھی دے تو اس کو برداشت کریں, اور کسی قسم کا کوئی ایسا فعل اپنی طرف سے سرزد نہ ہو کہ دوسروں کو موقع ملے. ممبئی سے لے کر بریلی تک تمام جگہوں پر اسے لے کر پردرشن ہو رہے ہیں, اور مانگ اٹھ رہی ہے جن رام گری مہاراج نے یہ گستاخی کی ہے ان کو گرفتار کیا جائے. تو اب جو راستہ ہے جو مسلمانوں کے پاس وہ کیا ہے؟ جیسے پولیس سے مانگ کر رہے ہیں کہ وہ گرفتار کیا جائے, گرفتاری ہو نہیں رہی. دیکھیے, مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جو بھی کام کریں قانون کے دائرے میں رہ کے کریں. پولیس کے پاس جائیں, FIR وغیرہ درج ہوئی, میمورنڈم وغیرہ دیے گئے, اور اس کے بعد پھر اب وہ کورٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور کورٹ سے بھی بول سکتے ہیں. لیکن جو بھی مسلمان کو قدم ہو وہ قانون کے دائرے میں ہو. ناموس رسالت کے لیے جو ہمارے علماء نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی گرفتاری بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, مگر ہم قانون کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑیں. رضا اکیڈمی ممبئی کی طرف سے کیا قدم اٹھایا جا رہا ہے؟ مہاراشٹر کے DGP سے رضا اکیڈمی کے ڈیلیگیشن نے ملاقات کی اور ان کو میمورنڈم دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو سرکردہ لوگ ہیں, علماء ہیں, ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگیں ہوئی کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. اچھا, اب جو مہاراشٹر میں 12 ربیع الاول شریف کے تہوار کے موقع پر گنپتی کا بھی تہوار آ رہا ہے, اس کا بھی مسئلہ ہے. تو جو بھی کام کیا جائے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ سوچ سمجھ کے وکلاء کے مشوروں سے ہی وہ کام, علماء کے مشوروں سے کام کیا جائے گا. کوئی کام ایسا نہیں کیا جائے گا کہ جو بالکل بغیر دھڑ پیر کی باتیں ہوں اور وہ نہ سوچا جائے, نہ سمجھا جائے, اور احتجاج وغیرہ شروع کر دیا جائے. ویسے نہیں, احتجاج بھی ہوگا تو پرمیشن لے کے ہوگا. جو کچھ بھی ہم کو کرنا ہوگا ہم قانونی طور پہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو بریلی کے مسلمان ہیں, کیونکہ بریلی میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام جگہوں پر پردرشن ہو رہا ہے, جلوس نکالے جا رہے ہیں, ان کو لے کر آپ کا کیا میسج؟ دیکھیے, میں نے عرض کیا کہ شر پسندوں کو موقع نہ دیں. جلوس آپ لاکھ پرامن طریقے سے نکالیں, احتجاج لاکھ پرامن طریقے سے کریں. باہر کا آدمی آ کے 2 پتھر مارا, فساد میں معاملات وہ تبدیل ہو جاتے ہیں, اور وہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ اس قسم کی کوئی ایسی حرکت ہو جائے, وہ مسلمانوں پہ تھوپ دی جاتی ہے, اور پھر ان پر قانونی کارروائی ہوتی ہے, پھر پریشانی آتی ہے. لہذا کوئی کام اپنے طور پر جذباتی نہ کریں. کام وہ کریں
کہ جو قانون کے دائرے کے اندر ہو. آپ کے اکابر جو موجود ہیں، علماء موجود ہیں، خاندان اعلیٰ حضرت کے لوگ موجود ہیں، ان سے مشورہ کریں. یہ جو بات بولے اس پر عمل کریں. اپنے طور پر کہ ہر چار نوجوان جمع ہو گئے اور اپنے طور پہ فیصلہ کر لیا پوری قوم کا، ویسے نہ کیا جائے. اس سے کرتے ہیں 4 آدمی لیکن بھگتنا پوری قوم کو پڑتا ہے. لہذا بہت ہی احتیاط کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہ کر یہ کام کیا جائے. جے پی سی کے صدر جگدمبکا پال سے ایک دور کی آپ کی بات چیت ہو چکی ہے، آپ نے اپنی بات رکھ دی ہے. وقف قانون میں جس طرح سے بدلاؤ کیا جا رہا ہے، آپ نے اپنی طرف سے وہ سارے اعتراض ان کے سامنے رکھے ہیں، اور اس کے بعد اب پھر آگے کیا قدم اٹھائیں گے؟ دیکھیے 30 تاریخ کو 11 بجے پارلیمنٹ میں میٹنگ ہے، اور پارلیمنٹ کے ہال میں. تو وہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کی شرکت ہوگی، اور جو کچھ بھی باتیں ہیں وہ ان کے سامنے پیش کی جائیں. تھوڑا سا یہاں روکوں گا آپ کو. جو پارلیمنٹ ہال میں آپ میٹنگ کی بات کر رہے ہیں، ان میں کن کن لوگوں کو بلایا گیا؟ نہیں، اس کے اندر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے صدر مولانا معین الدین اشرف صاحب ہیں، ایڈوکیٹ رضوان مرسن صاحب ہیں، ایڈوکیٹ آصف صاحب ہیں، مولانا سید جمیل صاحب ہیں جالنہ کے، اور میرا بھی نام ہے اس میں. تو ہم لوگوں کو بلوایا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی لوگوں کو شاید بلوایا گیا ہوگا. تو جوائنٹ میٹنگ ہوگی، اس کے اندر سب اپنی اپنی رائے جو ہے وہ پیش کریں گے. جیسا بھی ہوگا وہ کل کے بعد ہی معلوم ہو پائے گا. کیا لگ رہا ہے ابھی تک کی بات چیت میں آپ کو ایک احساس ہو گیا ہوگا کہ جو سرکار یہ بل لے کے آ رہی ہے بدلاؤ کا، اس میں جے پی سی جو بنائی گئی ہے وہ جس طرح سے آپ حقائق کے طور پر ان کے سامنے تمام چیزیں رکھ رہے ہیں، یا کچھ آپ کو اس پہ شبہ ہے؟ دیکھیے پوری تمام مسلمانوں کی تنظیمیں، مسلمانوں کا ایک ایک فرد اس کو مسترد کر دیا ہے، اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے. کسی بھی صورت میں ہم کو یہ بل منظور نہیں ہے. یہ متفقہ فیصلہ ہے. بات ہونا، میٹنگیں ہونا، یہ ایک روایتی چیز ہے جو ہوگی، مگر پوری امت نے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ ہم کو وقف بل میں ذرا برابر بھی ترمیم منظور نہیں ہے. لگ کیا رہا ہے آپ کو جس طرح سے یہ بل لایا گیا ہے، اس کے پیچھے کا جو آپ کو مقصد سمجھ میں آ رہا ہے؟ بس یہی ہے کہ فرقہ پرستی کو فروغ دیا جائے، اور مسلمانوں کو کسی طریقے سے پریشان کیا جائے کہ فریق ثانی خوش ہو اس سے اور ہمارا ووٹ بڑھے. سوائے سیاست کا اور کچھ مقصد نہیں ہے. امید ہے آپ کو کہ یہ جو تمام طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، آپ کی طرف سے مخالفت ہو رہی ہے، تمام جتنے بھی علماء کرام ہیں ان میں زیادہ تر کی طرف سے مخالفت کی بات سامنے آئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بل واپس لیا جائے گا، یا اس پہ کوئی اس طرح کی چیز سامنے آئے گی جو قابل قبول ہو؟ دیکھیے ہماری ملاقات قائد ملت حضرت مولانا عزت زدہ خان صاحب سے بھی ہوئی. انہوں نے بھی اس کی شدید مخالفت کی، اور بمبئی کے جتنے علماء ہیں، حضرت مولانا سید معین الدین اشرف صاحب ہیں، اکابر علماء جو ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے اس بل کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہو. سب اس کی مخالفت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل کسی بھی صورت میں انشاءاللہ منظور نہیں ہوگا. آپ اعلیٰ حضرت کے اس میں شرکت کے لیے آئے ہیں، تو جو مہمان نوازی ہے اعلیٰ حضرت کی جو شہر ہے بریلی، اس میں لوگ کھانا کھلاتے ہیں زائرین کو، بہت بڑی تعداد میں لنگر ہوتے ہیں، اس پر کیا؟ میں نے جہاں تک محسوس کیا ہے اور جہاں جہاں میرا جانا ہوا ہے، مدینہ شریف کے بعد اگر کہیں پر مہمان نوازی میں نے دیکھی ہے تو وہ بریلی شریف میں ہے. بریلی شریف کے محلے محلے میں لنگر تقسیم ہوتا ہے. گھر گھر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور وہاں پر مہمانوں کو ٹھہراتے ہیں. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، فرقہ پرستی عام ہو رہی ہے، اس کے باوجود یہاں پر ہندو، مسلمان، سکھ تمام لوگ مل کر اعلیٰ حضرت کے عرس میں خدمت کرتے ہیں. یہ دیکھ کر ایک بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے ماشاء اللہ. یہاں بیٹھے، یہاں بھی نیچے نوری لنگر، یہاں یہ آپ نے اچھا بتایا کہ یہاں پر بھی نوری لنگر میں میری حاضری ہوئی، جو ٹھریا والوں نے کیا ہے. آج فاتحہ میں نے ہی دیا ہے نوری لنگر کا ماشاءاللہ. اور یہ لنگر جو ہے انشاءاللہ تعالی حضور مفتی اعظم کے فیض سے جاری ہوا ہے، اور تا قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا. ابھی آپ نے رضا اکیڈمی ممبئی کے بانی سعید نوری صاحب کو سنا. آپ نے کئی اہم باتیں بتائی ہیں، اہم جانکاریاں دی ہیں. ایک تو وقف بورڈ کے سے جڑے معاملے میں جو وقف قانون میں بدلاؤ کیا جا رہا ہے، اس کو لے کر اہم میٹنگ ہے، آپ بھی اس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دیا ہے آپ نے کہ جو قاضی ہندوستان مفتی محمد افضل رضا قادری ہیں، انہوں نے بھی اس بل پر سخت اعتراض جتایا ہے، مذمت کی ہے. اب انتظار کرنا ہوگا یہ بل
جو لایا گیا ہے پارلیمنٹ میں وہ کس صورت میں سامنے آئے گا. ہم سے بات کرنے کی بہت 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 شکریہ، بہت بہت شکریہ.